اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا من ترنمت بثنائہ برق اللسان وتغنت بتحلیلہ انادل القیان اما بعد الصلاۃ والسلام علی حبیب الرحمن۔ ناظرین کرام، خوبصورت پروگرام خلاصۃ القرآن لے کر آپ کا میزبان سید اعجاز احمد گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 15 رمضان المبارک ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے ایک مرتبہ پھر اس ماہ مقدس کی رحمتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی۔ آج کی اس خوبصورت گفتگو کے اندر ہم سورۃ المؤمنون اور سورہ نور کے حوالہ سے کچھ گفتگو کریں گے۔ سامعین محترم، جس طرح کہ اس سورہ پاک کا نام ہے المؤمنون، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب کریم کو اپنے محبوب کے غلاموں سے کتنا پیار ہے۔ اور ساتھ ہی اس سورہ پاک کا اس کی جو پہلی آیت ہے، اگر آپ اس میں غور فرمائیں تو اللہ رب کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے اہل ایمان۔ اب اس فلاح کے اندر اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو بہت وقت درکار ہے، صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ فلاح ہے کہ جو دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ اور اسی فلاح کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گیا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس کی نشانی کیا ہے، اس کی عادت کیا ہے، اس نے ہمیشہ اپنے رب کے نام کا ذکر بھی کیا اور اس نے نماز بھی ادا کی۔ بعض مفسرین نے اس فصلی کے اندر 2 معنی بیان فرمائے، وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ عربک جو ہے اتنی خوبصورت زبان ہے کہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن جو قریب الفہم، جو نیئر ٹو انڈرسٹینڈ بات ہے وہ یہ ہے، ایک تو ہے کہ جو بندہ کامیابی چاہتا ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، انٹیریئر اپنے اندر کی پاکیزگی کو لے کر آئے۔ اندر کی پاکیزگی کے لیے ماشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان ایک بہت بہترین پروڈکٹ ہے، رمضان ایک بہترین پروسیجر ہے اللہ کی طرف سے جو گیون ہے کہ آپ اپنے باطن کو پاک کر لیں۔ اور ساتھ ہی فصلی، نماز پڑھنا۔ ایک دوسرا معنی مفسرین نے اس کا جو بیان فرمایا وہ یہ کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کو بھی یاد کر لیا، جس نے اپنے رب کی نماز بھی پڑھی اور جس نے اپنے مالک کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے سلاموں کے ہار پیش کیے۔ اب 3 in 1 کا فارمولہ دے رہا ہوں آج کی اس گفتگو میں، یہ تینوں کام ان ون ٹائم ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نماز اللہ کا ذکر بھی ہے، نماز اٹ سیلف وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کا قرب دیتی ہے، اور تیسری بات کہ نماز کے اندر ہی اللہ رب کریم نے درود رکھ دیا، فرمایا کمپلیٹ پیکج یہ ہے کہ تم نماز پڑھو گے، اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا، تمہارے جبین کو، تمہارے جسم کو، تمہارے اعضائے جسم کو سجدوں کی توفیق خاص بھی نصیب ہو جائے گی، اور پھر تم میرے محبوب پہ درود بھی پڑھ لو گے۔ تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے، یہی کامیابی ہے۔ اس سے آگے چل کے اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب کریم نے یہ جو کریشن پروسیس ہے، انسان کی تخلیق کا جو انداز ہے، اس کو بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسے ضرور مطالعہ کریں۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کمپلیٹ پروسیس ہے۔ آخری جملہ اس کا میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے انسان کو بنا کر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بنانے میں کتنا خوبصورت اور کتنی برکتوں والا ہے، جس نے اتنا حسین و جمیل انسان کو بنا کر پھر تخلیق آدم میں، تخلیق انسانیت میں وہ عزت کا تاج اس کے سر پہ سجا کر اسے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا۔ کیا کسی نے خوب کہا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے
کہ ہم عبادت کے اندر، ہم محبت کے اندر اپنا پہلا نقطہ، پہلا مرکز اسی کریم کی ذات کو، اور پھر محبت کے اندر دل حضور کی بارگاہ میں جھکا دیں، وہ یہی ہمارا اثاثہ ہے۔ ناظرین کرام، اس سے آگے چل کر اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب کریم نے موت و حیات کا جو فلسفہ، مرتا کون ہے جیتا کون ہے، یہ موت تو جسٹ ایک جنکشن ہے، ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس سے گزر کے نئے دروازے کھلتے ہیں، جس سے گزر کے نئی منزل کا پتہ چلتا ہے، وگرنہ موت مرنے کا نام نہیں ہے۔ موت تو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا و سزا کے معاملات کو دیکھنے کا نام ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں زندگی ایسی عطا فرمائے کہ مرنے کے بعد بھی، زیر زمین بھی، ہم اسی مالک کریم کی رحمتوں کے ملتجی ہیں جو زمین کے اوپر ہمارے اوپر مہربانیاں اور شفقتیں فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ پاک کے آخر میں اللہ رب کریم نے فرمایا من رب السماوات والارض، کون ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو پرورش کرنے والا ہے، اور ان کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو قرآن نے خود اس کا جواب دے دیا، وہ سیقولون للہ، وہ اللہ ہے، وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا اور اس کائنات ارضی اور سماوی کو رنگین کر دیا۔ اور آخر میں خوبصورت آیات طیبات ہیں، وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کے الفاظ ہمیں یقیناً اللہ رب کریم کی رحمتوں اور محبتوں کا پتہ دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا یہ جو پہلا عشرہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے اندر اور دوسرے عشرہ کے اندر وَرَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کے الفاظ یہ 18ویں پارے کے اندر آئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نور ہے۔ اس سورہ پاک کا نام ہی آپ کو یہ بتا رہا ہے نور کیا ہے۔ اس سورہ پاک کی ایک آیت کے اندر اللہ نور السماوات والارض کے الفاظ آئے ہیں، اور یہی کائنات میں روشنیاں اللہ کا نور ہے۔ اگر آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں تو اسی کے نور سے، اتنا خوبصورت آسمان میں چاند سورج چمک رہے ہیں، اسی کے نور سے میرے اور آپ کی آنکھوں میں یہ جو روشنی ہے یہ اسی کا نور ہے۔ گلاب کی پنکھڑی میں اسی کا نور ہے، تتلی کی اڑان میں اسی کا نور ہے، جگنوں کی چمک میں اسی کا نور ہے، اور مچھلیوں کی مختلف قسم کی رنگتیں اسی کا نور ہیں، بہتے جھرنے، خوبصورت پانی کی آبشاریں یہ اسی کا نور ہے۔ وہی خالق کل ہے، وہی مالک کل ہے۔ اور اس سورہ پاک میں خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں، یقیناً میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس خوبصورت پروگرام کو سن رہی ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھائیں۔ سورہ نور کے اندر جتنے بھی معاشرتی سوشل ایول، جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں ان کو کنڈیم کیا گیا، اور جتنی بھی خوبصورتیاں معاشرے کی ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اس سورہ پاک کے اندر ترغیب دلائی گئی ہے۔ شروع کے اندر بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا، اور ایک سزا یعنی کہ رجم ہے، وہ زانی اگر شادی شدہ مرد و عورت ہیں تو ان کی سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب کیا ہے کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے کے اندر انہیں یہاں تک گلے تک کھڑا کیا جائے، اور پھر چھوٹے چھوٹے کنکر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ اور دوسری سزا کیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ایسا عمل کریں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو اس سورہ پاک کے اندر ابتدا میں بتا دی، ایپلیمنٹیشن آف لا، اس کے اندر کتنی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر اس قسم کا کوئی فعل کسی سے سرزد ہو جائے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تو تمہیں اللہ کے دین کی ایپلیمنٹیشن میں، دین کے معاملے میں تمہیں تمہارا بھائی ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہارا دوست ہو، تمہیں اس پر رحم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تمہارا خون ہے، تمہاری دوستی ہے، اور ایک طرف اللہ کا دین ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، تم نے اسی کو اپنانا ہے جو اللہ کا دین اور رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ ستار ہے، وہ پردے رکھے ہوئے ہے، لیکن اس سزا پر فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے عذاب کو اہل ایمان کا ایک گروہ دیکھے۔ کیوں دیکھے؟
کہ وہ بھی عبرت حاصل کریں کہ اگر آج انہیں یہ سزا ہو رہی ہے، نہ برادری کام آئی، نہ عہدہ کام آیا، نہ پیسہ کام آیا، نہ کوئی اور چیز درمیان میں بیریئر بن سکی، بس اللہ کا قانون ہے اور ان کو سزا اس کی مل رہی ہے، تو فرمایا کہ اگر اس طرح کا ایپلیمنٹیشن ان معاملات کی ہم کر لیں گے معاشرے میں، تو ہمارا معاشرہ بہت جلد اس قسم کی برائیوں سے منزہ اور مبرہ ہو جائے گا۔ اس کے اندر آگے چل کر پھر آپ اس سورہ پاک کے اندر کیا خوبصورت پیغام ہے کہ گھر میں آنے کے، گھر سے جانے کے، اور خوبصورت انداز ہے کہ آپ گھر میں آتے وقت اجازت کیسے طلب کریں، اور کس طرح وہ گھر جس میں آپ کا سامان ہے وہاں تو آپ کو اجازت لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ گھر جس میں کوئی رہ رہا ہے تو آپ ناک کریں۔ تو آج کا میسج یہ ہے کہ ناک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ دروازے پہ دستک دیں 3 دفعہ، اگر کوئی بندہ گھر سے باہر نکلے اور if you have permission then you can enter، اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی تو پھر قرآن نے بولا ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو واپس پلٹ جانا، ماتھے پہ تیور نہیں چڑھانے، غصہ نہیں ہونا، کیونکہ ایک طرف اس نے جو کہا ہے کہ واپس چلے جاؤ، یہ اس نے نہیں کہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی میں، اور یہی ہوا ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، یہ پوری ڈیٹیل ہے اس سورہ پاک کے اندر، جسٹ یہاں پر ریمائنڈر ہے، میسج ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں اور اس کو پڑھیں۔ پھر اسی طرح اسی سورہ پاک کے اندر 3 اوقات ایسے ہیں، من قبل صلاۃ الفجر و من بعد صلاۃ العشاء، اور عند الظہیرہ، نماز فجر کے پہلے ایک گھر کے اندر رہنے والے لوگ، فیملی ممبر، وہ بھی دوسرے کمرے میں وداؤٹ ناک نہیں جا سکتے، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے نہیں جا سکتے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اگر آپ دوسرے کمرے میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی کھانسی کر لیں یا تھوڑا سا زیادہ پاؤں سے چلیں تاکہ دوسرے کمرے میں الرٹ ہو جائیں، اور یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ اسی طرح حین تضعون ثیابکم، جب تم زور کے وقت، یہ جو قیلولہ ہوتا ہے، اس وقت بھی یہی احتیاط ضروری ہے۔ اور پھر اسی سورہ پاک کے اندر اللہ نور السماوات والارض کے جو الفاظ آئے ہیں، کیا کمال ہے، کمثل اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال، ویسے تو اس کی مثال دے ہی کوئی نہیں سکتے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ اللہ اکبر، یہ مثال دی گئی ہے کہ اے امت مسلمہ، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اب اس نے اپنا نور رکھا کہاں ہے؟ فرمایا کمشکات، ایک مشکات کے اندر، ایک تاکچے کے اندر، فیہا مصباح، جس کے اندر ایک چراغ ہے۔ اب مفسرین نے یہاں پر بتایا، میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ تاک یہ دنیا کا نظام قدرت ہے، اس میں مصباح میرے نبی کی ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب چمکی ہے تو پوری کائنات حضور کے نور سے جو اللہ نے آپ کو دیا اس سے روشن ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح اس سے مساجد کی زیب و زینت، مساجد کے اندر خوبصورتی کرنا، مساجد کے اندر جو ہے بہتری لے کے آنا، اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث مبارکہ آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت تمیم داری، وہ ملک شام سے مدینہ پاک آئے، آپ نے شام کے وقت مسجد نبی کے منڈیر پر ایسے چراغ جلانے شروع کر دیے، عصر کی نماز کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا، اتنے میں مغرب کا جو ہے وہ وقت ہو گیا، حضور تشریف لائے، دیکھا تو مسجد ہر طرف سے روشن ہے، چراغ بتیوں میں تیل اور وہ جلی ہوئی ہیں، دیے جلے ہیں، تو آپ نے پوچھا من فعل ھذا،
کس نے یہ کام کیا ہے؟ ایک بندہ آپ کا غلام عرض کرتا ہے حضور یہ تمیم داری ملک شام سے بندہ آیا ہے، اس نے یہ کام کیا۔ اللہ کے نبی نے دعاؤں سے نوازا، فرمایا اے تمیم نورت الاسلام، تو نے صرف مسجد نبوی کو روشن نہیں کیا، پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے۔ نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، اللہ تیری دنیا اور آخرت کو سنوارے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس سورہ پاک کا مختصر تعارف تھا، جسٹ آپ کو ریمائنڈر دینا ہے۔ قرآن کو کھولیں، یہ آپ سے باتیں کرے گا۔ قرآن کو کھولیں، یہ آپ کی مشکلات کا حل نکالے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، وقت افطار قریب ہے۔ آئیے مالک کریم کی بارگاہ میں دست دعا دامن طلب پھیلاتے ہیں اور اس کے کرم پہ نظریں جماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی مہربانی اپنی عنایات سے ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر پوری دنیا میں قرآن کے نور سے روشنیاں اور الہ العالمین ضیاء نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا